السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کی ہماری 26ویں کلاس ہے، جس کا ٹاپک رہے گا غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر ایک بہت مشہور یہ غزوہ ہے، جو غزوہ محرم سن 7 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ خیبر ایک جگہ جو مدینہ سے 80 میل کی دوری پر ہے، 80 میل کی دوری پر یہ جگہ ہے جس کا نام ہے خیبر۔ میں آپ کو پہلے اس نام کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الگ الگ غزوات کے اندر یہودیوں کو مدینہ سے نکالا تھا، چاہے وہ بنو قینقاع ہو، بنو نذیر ہو یا بنو قریظہ ہو، جب ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تو ان لوگوں نے خیبر کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، خیبر میں رہنے لگے تھے۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، بہت بڑی جگہ تھی، یہاں پر ان کی بہت بڑی آبادی تھی۔ 8 بڑے بڑے ان لوگوں کی یہاں پر قلعے تھے جس کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ اب جب یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ سے نکال دیا، قینقاع سے، بنو نذیر سے اور بنو قریظہ کے ایریے سے نکال دیا، تو ان سب بڑے بڑے مجرموں نے اپنا ٹھکانہ خیبر کو بنا لیا۔ وہاں رہنا، وہاں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، وہاں رہ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، جنگیں بھڑکانا، جیسے غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے لیے لوگوں کو لے کر آئے تھے، یہ سارے کام ان لوگوں کے تھے۔ وہاں رہ کر صحابہ، صحابیات، امہات المومنین پر اعتراض کی فضا بنانا، کفار مکہ کے دماغ بار بار بناتے رہنا، غرض یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ویسی کوئی سازش نہیں جو یہ لوگ وہاں سے رہ کر کیا نہیں کرتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے فارغ ہو گئے، صلح حدیبیہ ہو گئی، مطلب آپ قریش سے فری ہو گئے، اب ان سے جنگ بندی ہو چکی ہے، اب جنگ ہونے والی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے 2 بڑے دشمن جو بچے ہوئے ہیں، ایک تو یہود اور دوسرے اعراب، دیہاتی، بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا، وہ اب اس کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، ان سے بھی مسلمانوں کو محفوظ کیا جائے۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم سن 7 ہجری میں خیبر کی طرف نکلتے ہیں۔ 1400 لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا کہ ہمارے ساتھ بس وہی چلیں گے جو لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں، قتال کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنہیں جان دینا ہے، صرف وہی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ صحابہ کرام نکلے، منافقین نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم سن 7 ہجری 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف نکلتے ہیں۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا ہوتا ہے، ادھر پیچھے سے عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، آپ کے خلاف خبر پہنچاتا ہے وہاں پر، کہاں پر؟ خیبر کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، آپ کے ساتھ تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، زیادہ کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس لیے تم لوگ تیاری کرو، ان کے خلاف تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ عبداللہ بن ابی نے گویا کہ ایک طرح کی یہ غداری کہ پیٹھ پیچھے دشمنوں کو خبر پہنچا رہا ہے، خبر پہنچا دی۔ اب جیسے ہی یہ خبر خیبر پہنچی، خیبر والے غطفان والوں سے بات کرنے کے لیے اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں، اپنے 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، کیونکہ اب ان کے سامنے ایک ہی طاقت بچی تھی، بنو غطفان، جو خیبر کے موقع پر بھی آئے تھے اللہ کے نبی پر چڑھائی کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، جو اعراب بھی جن کو کہا جاتا ہے، بنو غطفان، بہت سارے مطلب قبیلے مل کر بنے تھے، پر ان کا جو مین تھا وہ بنو غطفان تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ تو بنو غطفان کی طرف یہ 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں، کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس، 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ کنانہ بن ابی الحقیق اور قیس بن حوزہ، 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور غطفان والوں سے بات کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا کرو کہ تم ہمارا سپورٹ کر دو، باہر سے تم حملہ کر دو، اندر سے ہم حملہ کر دیں گے، بیچ میں ختم کر دیں گے ان کو، تو تم ہمارا سپورٹ کرو، اور اگر تم ہمارا سپورٹ کرو گے تو آدھی کھیتی ہم تم کو اس سال والی دے دیں گے،
وہاں خیبر کا علاقہ اچھا زرخیز علاقہ تھا، کھیتیاں ہوا کرتی تھی. تو کہا غطفان والو اگر تم ہمارا سپورٹ کر دو گے تو ہم تمہیں آدھی کھیتی دے دیں گے، آدھی ہمارے یہاں کی کھیتی تمہاری ہو جائے گی. یہ مسئلہ لے کر وہ وہاں پہنچے، پر اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا. یہ لوگ وہاں پہنچے، غطفان والے آنے کے لیے ایگری بھی ہو گئے، پر جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ کہیں پیچھے سے ہم پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے مسلمان ادھر دکھ رہے ہیں تو تھوڑے نکلے ہوں، باقی ادھر پیچھے بچے ہوئے اور ہمارے گھروں پر حملہ کر دے. اس ڈر کے مارے وہ نکلے ہوئے بھی رستے سے واپس چلے جاتے ہیں اور خیبر والوں کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی مسلمانوں کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ مدد بھیجی تھی کہ وہ لوگ نکلے تو صحیح پر پھر واپس ریٹرن ہو گئے اور خیبر والوں کی مدد سے منع کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر ہیں. حسیل نام کے ایک آدمی کو آپ نے لیا راستہ بتانے کے لیے، حسیل نام تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے خیبر کے جب قریب پہنچے تو وہاں بہت سارے راستے تھے اندر جانے کے، انٹری کے بہت سارے راستے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے نام پوچھے کہ نام کیا ہے راستوں کے بتاؤ. تو کہا یہاں تو بہت سارے راستے ہیں. اب یہ نام لکھنا آپ کو ضروری نہیں ہے، صرف واقعہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو بھی کافی ہے. نام بتایا، بولے حزن نام ہے، شاست نام ہے، حاطب نام ہے، الگ الگ نام بتائے. ایک راستے کا نام بتایا مرحب، تو اللہ کے نبی نے بولا چلو اس راستے سے چلیں گے. نہیں، بہت سارے راستے تھے، آپ نے ایک راستے کو چنا اندر جانے کے لیے. حسیل کنٹینیو ساتھ میں تھے، راستہ بتانا ان کا کام تھا، ایک طریقے سے گائیڈ تھے یہ آپ کو خیبر تک آسانی سے پہنچانے والے کہ دشمنوں کی نظر سے بچا کر آپ کو ایک دم ڈائریکٹ ان کے گیٹ پر پہنچا دیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ ان کے گیٹ پر کھڑے. بھائی عبداللہ بن ابی نے یہ تو بتا دیا تھا کہ آنے والے، پر یہ تھوڑی پتا تھا کہ جب پہنچ جائیں گے. اب تیاری کچھ ایک دم اندازہ تھا نہیں، پر وہ ایک دم ایسے ایسے راستوں سے لے کر جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کے گیٹ پر اللہ کے نبی پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پھر بھی خبر نہیں ہو پاتی. چلتے رہے، پہنچتے رہے، راستہ پورا کرتے رہے. ایک جگہ ان لوگوں نے رات میں قیام کیا، رات میں کہیں رکے تو ایک صحابی تھے عامر بن اقوا. عامر بن اقوا یہ صحابی رات کو شعر پڑھ رہے تھے. شعر وہی والے جو پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیں تو ہدایت نہیں ملتی. اے اللہ ہمیں ہدایت نہیں ملتی. اے اللہ ہم صدقہ نہیں کر پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے. اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، تو نہ ہوتا تو ہم صدقہ خیرات نماز نہ پڑھ پاتے. اے اللہ اب جب ہم تیرے راستے میں ہیں تو دشمن کے سامنے ہمارے قدم کو جما دینا، اگر دشمن سامنے آ جائے تو ہم پر سکون ڈال دینا، اور وہی لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر لینا. عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے بولا من ھذا الصائق، کون ہے یہ شعر پڑھنے والا؟ بولے تو عامر بن اقوا ہے. تو آپ پتہ ایک دعا دیتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں؟ یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. اور صحابہ کرام ان کو آ کے خبر دیتے ہیں کہ وجبت، تیری جنت کنفرم ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے نبی جب کسی کو بول دیتے تھے نا یرحمہ اللہ جنگ کے پہلے، اس کا مطلب وہ جنگ میں شہید ہونے والا ہے. یہ اس کی شہادت کی خبر ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دے یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، تو اب مطلب تیری اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، تجھے جنت مل جائے گی. اب صحابہ کرام راستے میں ہیں، چل رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے، ان کے بالکل گیٹ کے قریب پہنچ گئے، قلعے کے بالکل گیٹ کے پاس پہنچ گئے اور رات میں وہاں پر قیام کر لیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اسلامی جنگوں کا یہ معمول تھا کہ رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی، دن میں جنگ ہوتی تھی. اچانک کسی پر یلغار نہیں کرتے تھے آپ، بلکہ باقاعدہ خبردار کر کے یلغار کیا کرتے تھے. پہنچ گئے سامنے. اب جب صبح وہ لوگ نکلے اور باہر جیسے ہی دیکھا کھیتی کرنے والے، اپنے کام پہ جانے والے، جیسے قلعے سے باہر نکلے اور دیکھا لشکر، بھاگتے ہوئے اندر گئے اور بولا اللہ کے نبی تو آ گئے، اللہ کے نبی تو یہاں پہنچ گئے. اب خیبر کی پہلے آپ کیفیت سمجھ لیجئے کہ خیبر کا معاملہ کیا تھا. خیبر کا معاملہ یہ تھا کہ خیبر نام تھا قلعوں کا. وہاں پر تقریباً 8 بڑے بڑے قلعے تھے، بہت بڑے بڑے، بہت طاقتور، بہت مضبوط قلعے تھے، اور کچھ قلعے تو پہاڑی کے اوپر تھے جن پر چڑھنا بھی بہت مشکل تھا. تو یہودیوں کا یہ جو علاقہ تھا خیبر، یہ پورا قلعوں سے بنا تھا.
وہاں 8 بڑے بڑے قلعے، فورٹ جسے ہم کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے قلعے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے۔ اب ان کے پاس تو اندر رہنے کی جگہ، قلعے ہیں، اندر رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں، تو تکلیف یقیناً آپ کے لیے تھی۔ یہ تو اندر تھے، کھانا پینا ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قلعے کے لیے جاتے ہیں۔ اب قلعے کے قریب پہنچ کر آپ اپنا لشکر لگانے لگتے ہیں، قلعے کے بالکل قریب پہنچ کر آپ لشکر لگاتے ہیں، اپنا خیمہ لگوانے لگتے ہیں۔ پھر وہی صحابی جنہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ رائے دی تھی آپ کو غزوہ بدر کے موقع پر، وہ دوبارہ آپ کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، حباب بن منذر آ کر سوال کرتے ہیں، یہ جو جگہ آپ اسٹاپ لے رہے ہو، جہاں آپ خیمہ لگا رہے ہو، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر رکنے کا؟ بولے نہیں، یہ میری سوچ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں رکنا چاہیے۔ بولے یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ جگہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ یہاں رکو گے نا تو وہ لوگ اوپر سے آپ پر تیر مار پائیں گے، آپ کے تیر وہاں تک نہیں پہنچیں گے، جنگلوں کا علاقہ، یہ مطلب پورے جھاڑیوں والا علاقہ ہے، پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں، جگہ وہ جانتے ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی میدان کے اندر رکیں تاکہ دور سے آنے والا دشمن ہمیں نظر آ جائے اور وہاں سے ہم اپنی ٹکڑیاں بھیج کر ان پر حملے کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرائے مع شرط، اس حباب نے جو رائے دی ہے نا عمل اس پر ہوگا، آپ نے جگہ کو چینج کر لیا۔ اب یہ میں چیز کیوں بتاتا ہوں آپ کو؟ دیکھیے آپ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اس مقام پر رہ کر بھی، اتنے اعلیٰ مقام پر ہونے کے بعد بھی رائے پر برابر عمل کیا کرتے تھے، صرف سنتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں نا، سنتے سب کی کرتے اپنی، آپ ویسے نہیں تھے، آپ سنتے بھی سب کی اور عمل بھی سب پر کرتے، جس کا اچھا بات لگتی اس کی بات پر عمل کرتے۔ حباب بن المنذر نے مشورہ دیا بھائی یہ جگہ اچھی نہیں ہے، حباب نام تھا ان کا، حباب بن منذر، کہا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، کہا جگہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے چینج کر لو۔ کہاں جانا چاہیے؟ کہا یہ جگہ زیادہ اچھی یہ والی ہے، کہا ٹھیک ہے وہاں چلیں گے اپن، جگہ چینج کر لی۔ اب رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَتِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ آپ ایک اعلان کرتے ہیں کہ کل میں خیبر کی جنگ کا جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ آدمی کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جیت دینے والا ہے، فتح دینے والا ہے۔ اب نیند کس کو آنے والی ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری کسی کو نیند آئے گی؟ سارے صحابہ کرام جاگ رہے ہیں، فلما اصبح غدوا الی رسول اللہ، صبح ہوئی سارے کے سارے پہنچ گئے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ایہم یعطا، کس کو دیا جائے گا؟ سب تمنا کر رہے ہیں، ادھر سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ادھر سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، مجھ پہ نظر پڑ جائے، مجھ پہ نظر پڑ جائے، مجھے دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسے جھنڈا دے دے۔ اتنی بڑی فضیلت، اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے، وہ اللہ اور ان کے رسول سے محبت کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، اتنی بڑی خوشخبری۔ صحابہ کرام سب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے ڈھونڈا، جس کو آپ کو دینا تھا وہ نہیں تھے، کہا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پر ہیں؟ کہا ان کی آنکھ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ذرا وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا بلا کر لے کر آؤ۔ لایا گیا علی بن ابی طالب کو، کہا کیا ہوا؟ کہا آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیے آنکھ کے اندر آپ نے پھونکا، تھوک کے ساتھ پھونکا، اس کو تفل کہتے ہیں۔ عربی کے اندر جب دم کیا جاتا ہے نا، جسے دم کرتے ہیں تو دم کر کے جب پھونکتے ہیں تو ہلکا سا اس میں تھوک اڑتا ہے، تو اس لیے اس کو تفل کہا جاتا ہے، بسقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا اور اپنا ذرا سا تھوک اس کے اندر اڑا، تو ان کی آنکھ میں جب وہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسا آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبی تھے، آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، اور ایسا ایک نہیں کئی موقع آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آنکھوں سے ٹھیک ہو گئے، ہاتھ میں جھنڈا دیا، لو اب تمہیں قتال کرنا ہے، تمہیں جنگ کرنی ہے، تم جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھو، ان کی جگہ تک جاؤ، جنگ کرو۔ اب جنگ کے پہلے تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی حقانیت بتانا،
اسلام کی سچائی بتانا. اتنے بڑے دشمن ہیں، یہودی ہیں، سازش کرنے والے ہیں، جنگیں بھڑکانے والے ہیں، برابر آپ کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی اسلام کہتا ہے جنگ مت کرو، پہلے پیغام پہنچاؤ، پہلے پیغام پہنچانا. اور سن، اس کے بعد ایک فضیلت بھی بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دینا، وہ تیرے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ عرب میں اس وقت سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ سرخ اونٹنی تھی. جیسے مان لیں اپنے یہاں کی مرسیڈیز ہو گئی، وہ سب سے قیمتی سواری ہوتی تھی تو سرخ اونٹنی. کہا اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا، وہ اس اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. تو پہلے ہدایت کی کوشش کرنا، پہلے جنگ کی نہیں، پہلے ہدایت کی. اور لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو. اب ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. حضرت علی بن ابی طالب نے کمان سنبھالی، آگے بڑھنا شروع کیا. سب سے پہلا حملہ جس قلعے پر کیا گیا اس کا نام تھا نائم، قلعہ نائم یا نائم فورٹ، آپ جیسے چاہے لکھ سکتے ہیں. نائم، نون الف عین میم، نائم کے نام سے ایک قلعہ تھا. آپ اس قلعے کے قریب جاتے ہیں، مسلمانوں کا لشکر قلعے کے قریب پہنچتا ہے، اندر قتال کی تیاری. اب سب سے پہلے جب قتال کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ان کا ایک بہت بڑا طاقتور، بہت مشہور طاقتور آدمی تھا جس کا نام تھا مرحب. مرحب یہودی، یہ نکلتا ہے باہر، قتال کے لیے اعلان کرتا ہے، آؤ کون ہے مجھ سے قتال کرنے والا؟ کون ہے قتال کرنے والا؟ قتال کرنے کے لیے آؤ. اور وہ بڑی اکڑتے ہوئے نکلتا ہے، بڑی اکڑتے ہوئے اعلان کرتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. یعنی جب میں سلاح اٹھا لوں، میں ہتھیار اٹھا لوں تو اس کے بعد کوئی ٹکتا نہیں ہے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تو حضرت عامر، یہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، وہ عامر نکلتے ہیں. کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ابھی میں تجھے ٹھنڈا کرتا ہوں میرے سامنے. بہر کے مبارزت ہوتی ہے اور مبارزت کے اندر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی شہادت کے بعد مرحب پھر اعلان کرتا ہے، نکلو کوئی باہر جس کے اندر دم ہو، نکلو کوئی اس کے باہر جس میں دم ہو اور میں اسے اس کی جگہ پر پہنچا دوں. تب نکلے وہ کہ جن کو حیدر کہا جاتا ہے، اور بولتے ہوئے نکلے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، کہ جس کو دیکھ کر اچھے اچھے کانپ جاتے ہیں، میں وہ حیدر ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں. یہ بولتے ہوئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، باقاعدہ مبارزت کرتے ہیں اور حیدر کی گردن اتار دیتے ہیں، ہر مرحب کی گردن اتار دیتے ہیں، مرحب کو ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد باقاعدہ یہودیوں کے اس پہلے قلعے سے غزوہ شروع ہوتا ہے. اور یہاں پر بڑے یعنی طاقتور قسم کے لوگ رہا کرتے تھے اس قلعے کے اندر. بڑا زوردار یہاں پر رن ہوتا ہے، بڑا زوردار یہاں پر غزوہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس غزوے کو، یعنی یہ جو قلعہ تھا، نائم نام کا جو قلعہ تھا، اس کو مسلمان فتح کر لیتے ہیں. اب اگر آپ غزوہ خیبر کو تاریخ میں دیکھیں گے تو ہمارے یہاں شیعہ روایات نے اس غزوے کو بڑا زیادہ بڑا چڑھا کر تاریخ کے اندر پیش کیا ہے. صحیح حدیث میں وہ چیزیں نہیں ملتی کہ انہوں نے ایک گیٹ کو کھاڑ دیا تھا حضرت علی نے، بعد میں اٹھانے گئے تو 40 لوگ اس گیٹ کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور ایسی کئی چیزیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے. بہرکیف صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دروازہ اکھاڑ دیا تھا یا کوئی ایسا معاملہ کیا گیا تھا. پر اتنی ضرور چیز ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر تھے، شیر تھے، زبردست لڑنے والے تھے، بہت زیادہ ان کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی. یہ جب کسی چیز پر چلے جاتے تھے تو کسی کی اوقات اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے ٹک سکے. یہ حضرت علی کا مقام تھا کہ اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ حضرت علی کا مقام تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کیا تھا. غزوہ ہوتا ہے، نائم نام کے قلعے کو فتح کر لیا جاتا ہے، بہت سارے یہودیوں کو مارا جاتا ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد یہ پورا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اب اس غزوے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی قلعہ مسلمان فتح کرتے تھے، یہودی نیچے پیچھے سے بھاگ کر اگلے قلعے کے اندر چلے جاتے تھے. ایک ایک کر کے یہاں پر فتح دی گئی، ایک ایک کر کے یہاں پر قلعہ فتح کیا گیا. اب یہ قلعہ تو فتح ہو گیا. اس قلعے کے اندر میں نے جیسے سٹارٹنگ میں بتایا، پہلے مرحب کو مارا گیا مبارزت کے اندر، اس کے بعد اس کا بھائی یاسر نکلا تھا، اسے بھی زبیر بن عوام نے مار دیا تھا.
یعنی دو لوگوں کو پہلے مارا گیا، مرحب اور یاسر، دو سگے بھائیوں کو، اور اس کے بعد باقاعدہ غزوہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح دے دی۔ اب اگلے قلعے کے اندر یہ لوگ پہنچے جس کا نام تھا صعب بن معاذ، سواد عین با، صعب بن معاذ قلعے کا نام تھا قلعہ صعب بن معاذ۔ اس کے لیے صحابہ کرام جاتے ہیں حباب بن منذر کی قیادت میں، جیسے الگ الگ قلعے تھے تو الگ الگ قلعے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ اس قلعے کے لیے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، 3 دن تک ان کا حصار کیا جاتا ہے، محاصرہ کیا جاتا ہے، باہر سے رستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے نا ان کے حالات، یہ لوگ کیسی قوم ہے، کس انداز کی قوم ہے، اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ڈر ڈال دیتا ہے، اور اتنا زیادہ ڈر ڈال دیتا ہے کہ وہ لوگ باہر آتے ہیں اور باقاعدہ قتال ہو کر حصن ونی اس قلعے کے سامنے قتال ہو کر مسلمان اس دوسرے قلعے کو بھی 3 دن بعد فتح کر لیتے ہیں۔ قلعہ صعب بن معاذ اس کا نام تھا، اس کو بھی فتح کر لیا جاتا ہے، مسلمان اس سے بھی فتح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا قلعہ تھا ان کا حصن زبیر، اس کا نام تھا قلعہ زبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حصار کیا، 3 دن تک اس کا بھی حصار کیا گیا، پر یہ لوگ اس کو جیت نہیں پا رہے تھے۔ پہلا قلعہ میں نے آپ کو بتایا نائم، جس کو حضرت علی نے فتح کر لیا تھا۔ دوسرا قلعہ میں نے آپ کو بتایا صعب بن معاذ، جس کو حضرت حباب بن منذر نے فتح کیا تھا۔ تیسرا قلعہ میں نے آپ کو بتایا قلعہ زبیر، جس کو فتح کرنے والے صحابی کے نام کا ذکر نہیں ہے، پر صحابہ کرام نے اس کو فتح کیا تو 3 دن تک پہلے یہاں پر بھی محاصرہ کیا گیا، اور غالباً اس میں خود اللہ کے نبی تھے، اس لیے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، خود اللہ کے نبی بھی آگے موجود تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا تھا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، پہلا قلعہ حضرت علی، دوسرا قلعہ حضرت حباب بن منذر، تیسرا قلعہ جس کا نام زبیر تھا، یہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصار کیا، 3 دن تک کوئی آسانی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اندر سے ایک یہودی آیا اور بولا کہ اس لیے تم جیت نہیں پا رہے کیونکہ ان کے پاس اندر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، اور پانی جو ہے نا وہ باہر سے اندر کی طرف جاتا ہے، تو تم ایسا کرو، میں تم کو وہ اندر والی جگہ بتا دیتا ہوں جہاں سے وہ پانی لے کر جاتے ہیں، اس کو بند کر دو تو مجبوری میں نکلیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس راستے کو بند کیا جہاں سے پانی جاتا تھا، وہ لوگ باہر آئے، وہاں پر بھی قتال ہوا، اور اس کے بعد یہ قلعہ بھی فتح کر لیا گیا۔ چوتھا قلعہ تھا ان کا قلعہ ابئی نام تھا اس کا، قلعہ ابئی۔ اس کے لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابو دجانہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی تلوار دی تھی۔ رب العالمین کے حکم سے یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لال پٹی پھر باندھ لیتے ہیں، پھر باہر نکل جاتے ہیں، پھر حق ادا کرتے ہیں، اور اس قلعے کو ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا قلعہ تھا قلعہ نزار، قلعہ نزار NAZAR، نزار، قلعہ نزار۔ اب قلعہ نزار کی طرف آگے بڑھے۔ اس قلعے کی خاصیت یہ تھی کہ سب سے طاقتور لوگ اس کے اندر رہتے تھے۔ سامنے ہے جس کا نام ہے قلعہ نزار۔ اب اس قلعے کے لیے بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ اس قلعے کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہ قلعہ پورا پہاڑوں کے اوپر تھا، بہت اونچائی کے اوپر تھا، جس کی طرف جانا بہت مشکل تھا۔ اب صحابہ کرام جاتے تو اوپر سے تیر برسائے جاتے۔ بہت طاقتور لوگ اس کے اندر تھے۔ یہودیوں کے جتنے عورت اور بچے تھے وہ بھی سارے اسی قلعے کے اندر تھے۔ اونچا پہاڑ، پتھریلی زمین، یہ لوگ جاتے تو وہ تیر چلا دیتے۔ اس کو فتح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، اس کا حصار بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا استعمال کرایا تھا، توپ کا استعمال کروایا تھا۔ اب توپ باقاعدہ یہ نہیں بارود والی،
توپ جو ہوتی تھی اس دور کے اندر باقاعدہ گلیل جیسی ایک چیز ہوتی تھی جس سے کھینچ کر بڑے بڑے پتھروں کو اوپر کی طرف پھینکا جاتا تھا، لیکن اسے بھی آپ توپ کہہ سکتے ہیں، عربی میں منجنیق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر چونکہ یہ قلعہ بہت بڑا تھا، اس کی دیواریں مضبوط تھی، تو آپ نے مضبوط یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے نیچے سے اس پر حملہ کروایا، منجنیق سے، توپ سے۔ آپ توپ میں یہ ضرور لکھ لیجئے گا اگر آپ توپ لکھیں کہ پتھروں والی توپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں منجنیق کا استعمال کروایا، پتھر والی توپ کا استعمال کروایا کہ جس سے پتھروں کو اوپر زوردار انداز میں پھینکا جائے اور دیواریں گر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے صحابہ کرام نے منجنیق کو لگوایا، توپوں کو لگوایا، اس کا باقاعدہ استعمال کیا، اور جب زور سے پتھر اس ذریعے سے پھینکے گئے تو ان کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، اور جب وہ دیوار گری مسلمان اس کے اندر داخل ہوئے، اور بہت زیادہ زوردار یعنی سب سے زیادہ قتال اگر کسی قلعے میں ہوا تھا تو وہ اسی قلعے نزار کے اندر ہوا تھا۔ قلعہ نزار کے اندر باقاعدہ قتال ہوتا ہے، وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور بہت زیادہ ہتھیار اور مال غنیمت اس جگہ پر موجود تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور اس کے بعد ایک سائیڈ کا پورا خیبر مسلمان فتح کر لیتے ہیں۔ یہ پورا ایک سائیڈ تھا، ایک سائیڈ میں یہ 5 بڑے قلعے تھے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور ایک سائیڈ کے اندر 3 چھوٹے قلعے تھے جن کی طرف آپ گئے تو ان قلعوں کا نام آپ پہلے ایک ساتھ لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک طرف میں نے بتایا کہ بڑے قلعے 5 تھے، 5 کا الگ الگ ذکر کر دیا، ایک طرف 3 قلعے تھے، ان کا نام تھا قموس، قلعہ قموس، ایک کا نام تھا قموس، ایک کا نام تھا وطیح، واو توئیں یا اور ہے، وطیح، اور ایک کا نام تھا سلالم۔ یہ سب یہودی نام ہے، قلعہ قموس، قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم۔ اب ان 3 کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہ اب باقی حصے کو بھی فتح کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہودی جو ہیں ادھر آپ کا منظر دیکھ چکے تھے، کہیں حضرت علی کا جگر دیکھ چکے تھے، ابو دجانہ کو دیکھ چکے تھے، حباب بن منذر کو دیکھ چکے تھے، خود اللہ کے نبی کو 2 جگہ دیکھ چکے تھے کہ یہ لوگ رکنے والے نہیں، یہ لوگ ہارنے والے نہیں، اور یہ لوگ ڈرنے والی تو قوم ہے ہی نہیں، ان کے اندر موت نام کی کوئی چیز کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور جملہ تھا، جب کہیں وہ جنگ کرنے جاتے تھے، جب کسی بھی قوم سے جنگ کرنے جاتے تھے تو پہلے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تم لڑنے آئے ہو لڑ لو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، پر میری ایک بات یاد رکھنا، تم جس قوم سے لڑنے آئے ہو وہ اپنی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے تم اپنی زندگی سے کرتے ہو، جتنی تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا اتنی یہ قوم اپنی موت سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر لڑنا۔ اور آپ کا یہ جملہ سن کر کئی مرتبہ جنگ کی نوبت بھی نہیں آتی، سامنے والا ویسی ہتھیار ڈال دیتا کہ اب جس کو موت ہی کا ڈر نہ ہو تو وہ کیا رکے گا؟ رکنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی پہلے یہی خاصیت تھی کہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اور آج ٹوٹل موت کا ڈر، زندگی لمبی زندگی، مال دولت پیسہ شہرت عزت، دین ضرورت نہیں، اللہ کا کلام ضرورت نہیں، اللہ کے دین کے نام کو روشن کرنا ضرورت نہیں، یہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی بنائی جو قیامت کی ایک نشانی بھی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے تو محبت کرو گے اور آخرت سے تمہیں ڈر لگے گا، آخرت کے بارے میں تم نہیں سوچو گے، یہ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں قلعوں کی طرف ایک ساتھ آتے ہیں، اب ایک سائڈ پورا فتح ہو گیا، ایک سائڈ پورا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اب اگلے سائڈ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اتنا ڈر ڈال دیتا ہے کہ کنانہ بن ابی الحقیق، جو ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا، کنانہ بن ابی الحقیق، یہ کنانہ بن ابی الحقیق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنانہ بن ابی الحقیق جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، قلعے کے قلعے فتح کیے جا رہے ہیں، اب اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ کنانہ بن ابی الحقیق جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کے لیے آنا چاہتا ہے کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بات چیت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم اب لڑنا نہیں چاہتے، جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب جانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ صرف جو ہمارے ہاتھوں میں سامان ہے وہ لے کر جائیں گے، باقی ہمارا پیسہ سونا چاندی ہمارے گھر بار ہر چیز جیسی ہے ہم ویسی چھوڑ کر چلے جائیں گے، سب کچھ ویسی چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔
یہ بات بول کر وہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے صلح کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی جنگ کی وجہ سے ان سے جنگ بھی کرنا پڑتی ہے. اور اسی غزوے کے اندر ایک امہات المومنین جن کا نام تھا صفیہ بنت حیی بن اخطب, ان کو لونڈی بنا لیا جاتا ہے جنگ کی وجہ سے. اس غزوے کے اندر, غزوہ خیبر کے اندر انہیں لونڈی بنا لیا جاتا ہے. پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ قریظہ اور بنو نذیر کی سردار کی بیٹی ہے, بہت بڑا مقام اور ان کا مرتبہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں. آپ کا نکاح حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب سے اس ذریعے سے ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بیوی اور مسلمانوں کی امہات المومنین یعنی ہماری والدہ اور ہماری ماں اس ذریعے سے یہ بن جاتی ہیں. اب ماشاءاللہ اس مسئلے کے بعد یہ پورا غزوہ ختم ہوتا ہے. وہ تینوں قلعے بھی آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. سارا کا سارا غزوہ آپ کے ہاتھ میں, سارا کا سارا پورا یعنی خیبر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اب یہ فتح ہوتی ہے, اسی وقت آپ کے پاس پہنچتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں, کہیں گئے ہوئے تھے. یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہیں پر ان کو بھیجا تھا, بہت پہلے کہیں پر ان کو بھیجا تھا اور وہاں سے یہ ریٹرن آئے تھے. اس غزوے کے اندر ریٹرن آئے تھے, بہت پہلے کہیں گئے تھے فرمائے. تو جعفر بن ابی طالب جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھیجا تھا. جی ماشاءاللہ بہت سارے نام ہو گئے, میں نام بول بھی نہیں پاؤں گا. نمرہ فاروقی ہیں اور بھی روبین کر کے ہیں ہماری بہن, اور حبشہ کی طرف ان کو بھیجا تھا بہر کے. اور وہاں سے جب یہ ریٹرن ہوئے تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر بن ابی طالب کو دیکھا, بہت محبت تھی ان سے, آپ کو بہت محبت تھی. اور ان کا کردار بھی اتنا اونچا تھا, اتنا اونچا کردار کہ یہ ایک عمل کر کے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو دیکھا ان کو قریب بلایا, ان کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا اللہ کی قسم جعفر تجھے دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خیبر جیتنے کی زیادہ خوشی ہے یا تجھ سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے. اللہ اکبر. بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر بن ابی طالب واپس آتے ہیں. جیسا میں نے بتایا جو صفیہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد راستے میں ہی واپسی میں ولیمہ بھی ہوتا ہے. اور ولیمہ جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ ولیمہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے سب جمع کر لو اور مل کر کھا لو. ہمارے یہاں پر تو ولیمہ کیسا ہوتا ہے, 1000 2000 5000 چاہیے, قرضہ کرو چلے گا, لون لو چلے گا, مکان بیچو چلے گا, دکان بیچو چلے گا. اور وہاں ولیمہ کیسا تھا, جو سب کے پاس سے لاؤ سب نے مل کر کھا لیا, ہو گیا ولیمہ. ٹفن پارٹی اپنے یہاں کر سکتے ایسا ولیمہ. کتنا آسان ولیمہ, کتنا آسان ولیمہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولیمہ بھی ہوتا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کا ریٹرن ہوتا ہے. اس کے بعد اسی سفر کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو دیکھیے تاریخ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے, جانے میں یا آنے میں ایک عورت تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جس کا نام تھا زینب بنت حارث. یہودی عورت تھی زینب بنت حارث, اس کا نام تھا زینب بنت حارث. یہ عورت آپ کے پاس ایک بکری بھجواتی ہے, بکری کا گوشت بھجواتی ہے, کھاؤ. اور آپ کو جو حصہ زیادہ پسند تھا گوشت کا وہی آپ کے پاس بھیجتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت قبول کیا کرتے تھے, دل نہیں توڑتے تھے کسی کا, آپ نے دعوت قبول کر لی. آپ نے گوشت کو کھانا بس شروع ہی کیا, ایک لقمہ بس اپنے منہ کے اندر ڈالا, آپ کو وحی کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے. آپ نے تو تھوک دیا, پر آپ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے بشر رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے لقمہ پورا کھایا اور زہر اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ وہ لقمہ کھاتے ہی بشر کا انتقال ہو جاتا ہے. بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دیتے ہیں, پر یہ وہی بکری ہے, یہ وہی زہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کہتے تھے اس بکری کے زہر کی تکلیف آج بھی میں اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں. جب اس عورت کو لایا گیا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا, اس عمل کا مقصد کیا تھا, کہا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی دنیا کا جابر بادشاہ ہوگا, اگر بگڑیل بادشاہ ہوگا تو زہر کھا کے کام ختم, اور اگر نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہی کر کے بتا دے گا اور ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو جب یہ بات پتا چلی, اس عورت کو آپ کے سامنے لایا گیا, تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد بھی, اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا تھا. اب اس غزوے کے اندر کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اس غزوے میں 18 مسلمان شہید کیے گئے تھے. 18 مسلمان 18 شہید کیے گئے تھے اور 93 یہودیوں کو مارا گیا تھا. 93
18 اور 93, دیکھو کتنے بڑے بڑے غزوے ہو رہے ہیں, 8-8, 9-9 قلعے فتح کیے جا رہے ہیں. مرنے والوں کی تعداد دیکھیے کتنی مختصر ہے, کیونکہ اسلام جنگ چاہتا نہیں, اسلام جنگ کو پسند کرتا نہیں, اسلام قتل و غارت گری کو پسند کرتا نہیں, اسلام نام ہے امن کا. ورنہ دنیا کے اندر تو چھوٹے چھوٹے دنگوں میں, چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں سے زیادہ کو مار دیا جاتا ہے. 93 یہودی, 18 مسلمان. اس غزوے کے اندر مسلمان شہید کیے گئے اور یہودیوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا. اب ادھر سے جب اللہ کے نبی ریٹرن ہوئے تو یہودیوں کے کچھ اور علاقے تھے جن سے آپ کی مصالحت ہو گئی تھی, ان لوگوں نے ڈر کے مارے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ ایریا آ گئے تھے جن میں ایک ایریا تھا جس کا نام تھا فدق. فدق. انہوں نے آپ سے مصالحت کر لی کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کو آدھا جو بھی ہمارے یہاں کی کھیتی ہو بھجوا دیا کریں گے, یہاں حکومت مسلمانوں کی رہے گی, طاقت مسلمانوں کی رہے گی. اس کے بعد آگے بڑھے, یہ فدق نام کی جگہ لکھ لیجئے گا کہ یہاں پر مصالحت ہو گئی تھی. پھر اگلی جگہ تھی وادی قرا. وادی قرا, وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا ہے, یہودی وہاں پر رہا کرتے تھے, یہودیوں کی جماعت تھی, باقاعدہ یہاں پر غزوہ ہوتا ہے, جس غزوے کے اندر حضرت علی اور حضرت زبیر تقریباً 11 لوگوں کو مبارزت میں ختم کر دیتے ہیں. حضرت علی اور حضرت زبیر 11 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے. میں نام اس لیے اصل میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے اور یہ نام آئے گا تو بولیں گے ارے ہم نے خیبر تو سنا پر ہم کو تو یہ معلوم ہی نہیں کدھر سے گزر گیا, اس لیے میں نام بتاتے چل رہا ہوں بڑے مختصر انداز میں. فدق مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا مصالحت سے. وادی قرا جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. اس کے بعد ایک تیسری اور آخری جگہ تھی یہودیوں کی تیما. تیما کے اندر بھی مسلمانوں کو مصالحت مل جاتی ہے, یہ لوگ مسلمانوں سے مصالحت کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے تقریباً یہ پورا ایریا کمپلیٹ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں. تیما مصالحت ہوتی ہے, فدق میں بھی مصالحت ہو جاتی ہے, تیما میں بھی مصالحت ہو جاتی ہے, اور وادی قرا کے اندر باقاعدہ جنگ ہوتی ہے, غزوہ ہوتی ہے, اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ پورا ایریا آ جاتا ہے. میں بہت شارٹ میں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں, کیونکہ لمبی بات کرنے جاؤں گا تو آپ کنفیوز زیادہ ہو جاؤ گے, کیونکہ بہت زیادہ نام بہت زیادہ ڈیٹیلز اس کے اندر آتی ہے بار بار, اس وجہ سے. اب تیما کے اندر آپ کی صلح, فدق میں صلح, وادی قرا میں جنگ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں, غزوہ مکمل, یہودیوں سے جیت مکمل, واپس ریٹرن اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اب جب یہ لوگ آ رہے تب دیکھیے یہودیوں سے جیتنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز تھی. یہودی بہت بڑی طاقت تھے, بڑے جنگجو لوگ تھے, ان سے جیتنا مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں بڑی طاقت آ گئی تھی. اب جب مسلمان ریٹرن ہوتے ہیں نا تو راستے میں زور زور سے بولتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, تیز تیز آواز میں چلاتے ہوئے مدینہ کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا, کہ تم لوگ ذرا اپنے آپ پر کنٹرول رکھو, اتنی تیز چلا چلا کر کیوں اللہ کو پکار رہے ہو؟ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو سن نہیں سکتا, جو غائب ہے. ارے تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب ہے. آرام سے پکارو, آرام سے بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچتے ہیں, یہاں آتے ہیں. مدینہ کے اندر دوبارہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک دوبارہ غزوہ ہوتا ہے, چھوٹا سا غزوہ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, جس کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع. یہ بھی سن 7 ہجری کے اندر ہی ہوا تھا. غزوہ ذات الرقاع, محرم میں آپ وہاں پر نکلے, لمبے دن قیام ہوا, جنگ ہوئی, خیبر فتح ہو گئی. پھر ربیع الاول سن 7 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا جس غزوے کا نام تھا ذات الرقاع. اب یہ غزوہ کس کے خلاف تھا؟ اب دیکھیے قریش ختم, یہودی ختم, اب بچے کون تھے؟ چھوٹے چھوٹے قبیلے جو غطفان والے قبیلے تھے. اب ان کو بھی سبق سکھانا ضروری تھا. بہت زیادہ یہ لوگ بھی آگ لگا رہے تھے, جگہ جگہ لڑائی کی کوشش کر رہے تھے, بار بار مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ایک لشکر نکالتے ہیں ربیع الاول سن 7 ہجری کے اندر. بعض روایت میں 400 اور بعد میں 700 کا ذکر ہے, 700 زیادہ لوگوں نے کہا ہے. 700 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے غزوہ ذات الرقاع کے لیے. غزوہ ذات الرقاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سن 7 ہجری ربیع الاول نکلے، اس جگہ پر گئے جہاں پر کچھ قبیلوں کے بارے میں آپ کو پتا چلا تھا کہ غطفان کے کچھ قبیلے پھر جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. چاہے تو اب 1-2 قبیلوں کے نام لکھ سکتے ہیں: بنو انمار، بنو انمار، بنو ثعلبہ، بنو انمار، بنو ثعلبہ. یہ غطفان کے قبیلے تھے. پتا چلا کہ یہ لوگ سارے جمع ہو کر آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں انتظار کرتے تھے کہ دشمن آئے گا تب حملہ کرے گا؟ آپ پہلے ہی نکل لیے، آپ نے پہلے ہی تیاری کر لی کہ ان کو ان کے گھر میں ہی جا کر اس بار بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر. اس راستے کے اندر چلتے ہیں، دشمنوں کے قریب جا کر عسکر لگاتے ہیں، اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں. حالانکہ اس غزوے کے اندر مطلب غزوہ ہوا نہیں تھا، جنگ ہوئی نہیں تھی. کچھ لوگ صرف پکڑے گئے تھے اور جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، ڈر کر کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ پکڑے گئے تھے. پر اس کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جو واقعہ ہمارے یہاں کئی مطلب تقریروں کے اندر شاید آپ نے سنا ہوگا، اس لیے اس کو ذکر کر دوں. کئی سیرت الرسول کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، قریب پہنچنے کے بعد آپ نے ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹے، ایک جھاڑ کے پاس میں، اور اپنی تلوار کو آپ نے جھاڑ پر ٹانگ دیا. جھاڑ پر ٹانگ دیا، آپ آرام کرنے لگے. صحابہ کرام بھی تھوڑی دوری پر سو گئے، نیند لگ گئی سب کو، تھک گئے تھے، سفر کنٹینیو خیبر چل رہا ہے، پھر وہاں سے آئے، پھر جنگ پہ نکلے، تھکان ہو گئی، سب لیٹ گئے. اتنے میں آپ کا ایک دشمن آیا، اس نے آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ کافر آپ سے پوچھتا ہے، میں عاصموں کا منی، تجھے مجھ سے کون بتائے گا؟ کون بچائے گا بتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکون، بالکل اطمینان، بالکل آرام سے جواب دیتے ہیں، اللہ. بھئی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں نا، میں یمنعو کا منی، کون بچائے گا؟ تو کہا اللہ، اللہ بچانے والا، کوئی نہیں ہے، اللہ بچانے والا ہے نا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. اس نے جب آپ کا ایک کانفیڈنس کا لیول دیکھا، وہ گھبرا جاتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اللہ کے نبی اٹھا لیتے ہیں. اب بولتے تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ تو کہا رحم کر دو مجھ پر، کوئی بات نہیں. پر عربی جب آپ کا یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر دیکھتا ہے نا، اتنا کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اتنا کانفیڈنس، مطلب یہ انسان سچا ہے، وہ وہیں پر اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا اخلاق دیکھ کر کہ اللہ کے نبی، میں تلوار ہاتھ میں رکھ کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو چھوڑتا بھی نہیں، اور سامنے اتنے بڑے نبی کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہوں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے کچھ کر نہیں رہے. یہ اخلاق دیکھ کر وہ آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے. نام کے سلسلے میں بعض روایتوں میں نام ذکر ہے، پر صحیح اعتبار سے نام ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے نام اس کا غورس تھا، غورس. غورس نام بتایا، سا سے غورس، غورس نام بتایا بعض لوگوں نے کہ غورس نام تھا، اور اس کے بعد وہ صحابی بن گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. بہرکیف اس غزوے کے اندر جنگ نہیں ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ، کچھ عورتوں کو لونڈی بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں بس، اور جو مال وغیرہ جو تھا ان کے پیچھے چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. پر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بہت ڈر ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ ہمت نہیں کر پائے اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کی. یعنی غطفان قبیلہ بھی اب یہاں پر ٹھنڈا ہو گیا. پر آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جو ذرا زیادہ آواز کر رہے تھے، ان کی طرف چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے تھے. آپ چاہیں تو نام لکھیں، چاہیں تو نہ لکھیں، صرف سن لیں تو بھی چل جائے گا. چاہے تو آپ سیرت النبی سے بھی، رحیق المختوم سے بھی نام لکھ سکتے ہیں. کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے، ان کی طرف وہ آپ نام سن لیں تاکہ کبھی بعد میں نام آئے تو آپ کے ذہن میں رہے، جو آپ نے غطفان کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرف بھیجے تھے، تاکہ یہ لوگ آگے اور ہمت نہ کر پائیں. یعنی پوری جیسے قریش تو ختم کر ہی دیا تھا، قریش کو، ادھر یہودی ختم ہو گئے تھے، تو اب ادھر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا. تو اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے اس غزوے کے بعد. ایک تھا سریے غالب بن عبداللہ، سے سن لیں آپ انشاءاللہ. سریہ حسمی، سریہ عمر ابن خطاب، سریہ غالب بن عبداللہ، سریہ حسمی، سریہ عمر ابن خطاب، سریہ بشیر بن سعد، سریہ بشیر بن سعد، سریہ عبداللہ بن رواحہ، پھر اس کے بعد سریہ ابی حدرد، سریہ ابی حدرد.
یہ کچھ سریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الگ الگ تاریخوں کے اندر شوال تک، تقریباً ربیع الاول کے بعد شوال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے تاکہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے، ان کی طاقتوں کو توڑا جائے، ان کی قوتوں کو توڑا جائے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے اور ان کی ہمتیں اور طاقتیں ٹوٹ جائے۔ اب اس کے بعد ہے عمرۃ القضاء۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ہم مکمل کر لیں، تو اگلا انشاءاللہ ڈائریکٹ کل آپ کے سامنے معرکہ موتا آئے گا۔ موتا نام کی ایک بہت بڑی جنگ تھی، وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو وہ چھوٹا سا ایک آخری ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ تھکے نہ ہوں تو میں ایک ٹاپک انشاءاللہ اس کو عمرۃ القضاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، عمرہ کرنے سے ریٹرن کر دیا تھا، اور اس کے بعد کیا بولا تھا کہ اب تم لوگ ابھی نہیں آؤ گے، تم لوگ اگلے سال آؤ گے، ابھی تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا تھا واپس اپنے عمرے کے لیے، جسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے، بھئی قضا تب ہوتی ہے جب عمل نہ کر پاؤ، اب وہاں تو روک دیا گیا تھا، پھر بھی اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے گویا کہ پچھلے چھوٹے ہوئے عمرے کی قضا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعد کے مہینے میں، ذوالقعد یا ذوالقعد جو اس کو آپ کہنا چاہیں، ذوالقعد کے مہینے کے اندر 2000 لوگوں کو لے کر عمرے کے لیے نکلے۔ اب جب آپ عمرے کے لیے نکلے تو آپ پوری تیاری سے ہی نکلے تھے جنگ کی۔ کس تیاری سے نکلے تھے؟ جنگ کی۔ جبکہ بات کیا ہوئی تھی؟ صرف ایک تلوار لے کر آنا، اس کے علاوہ کچھ لے کر نہیں آنا ہے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2000 لوگوں کو لے کر نکلے، باقاعدہ تلوار ہتھیار سب لے کر نکلے، کیونکہ آپ کو پتا نہیں، دل میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ لوگ غداری کر دیں کہ ہم پہنچے عمرہ کرنے اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پر چونکہ ان سے وعدہ ہے تو وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور اپنی تیاری بھی پوری رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر کے نکلے۔ تیاری کر کے جب مکہ کے آس پاس پہنچے، آپ نے اس سے کچھ دوری کے اوپر اپنا سارا سامان جو ہتھیار تھا، جب کنفرم ہو گیا کہ بھئی جنگ نہیں کریں گے وہ لوگ، تو آپ نے اپنی ڈھال، کمان، تیر، نیزے جو بھی لے کر آئے تھے وہ سب ایک جگہ پر رکھوایا اور 200 لوگوں کو ذمہ داری دی اور ان کا ذمہ دار بنایا اوس بن خولی کو۔ اوس بن خولی کو 200 لوگوں کے ساتھ چھوڑا کہ تم ان سارے سامانوں کی حفاظت کرنا، ہم عمرہ کر کے آتے ہیں۔ 200 لوگوں کو آپ نے چھوڑا اوس بن خولی کے ساتھ کہ ہم آتے ہیں، تم ان سب سامانوں کی نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا۔ یہ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ کے اندر جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سارے مدینہ کے بڑے بڑے دشمن پہاڑوں پر چڑھ کر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات تو دیکھیں کیا ہوا، اتنے سال مدینہ میں رہ کے یہ لوگ کیسے ہوئے، کیا تبدیلی آئی، یہاں تو بڑے طاقتور تھے، وہاں جا کر ان کے حالات کیا ہوئے ذرا دیکھا تو جائے۔ مکہ والوں نے بولا، مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، مکہ آپ جب پہنچے تو مکہ والوں نے بولا دیکھے تو صحیح، مدینہ کے اندر سے یہ لوگ جب ریٹرن آئے ہیں تو مدینہ میں ان کی حالت کیسی ہوئی ہے؟ بھئی مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس آئی کہ نہیں آئی، کہیں کمزور تو نہیں ہو گئے، یہ چیک کرنے کے لیے سارے مکہ والے مکہ کے پہاڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو صحابہ اکرام، ایک ہوتا ہے نا مکہ کی عظمت، اکڑ کر تو داخل ہوں گے نہیں، ذرا سا جھک کر داخل ہو رہے تھے، جھکا ہوا آپ کا انداز تھا۔ تو ان کفار مکہ نے ہنسی اڑانا شروع کر دیا، ارے دیکھو ان کو مدینہ نے ختم کر دیا، دیکھو مدینہ نے ان کی طاقتوں کو ہی توڑ دیا، مدینہ نے ان کو کمزور کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ سنو، جب طواف کرنا شروع کرو نا تو شروعات کے 3 چکر بالکل اکڑ کر اور تیز تیز چلنا، جو آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں جسے رمل کہا جاتا ہے، کہ شروعات کے 3 چکر بالکل اکڑ کر چلنا اور بعد والے چکر نارمل چلنا۔ اب صحابہ کرام نے جیسے عمرہ کرنا شروع کیا اور بالکل اکڑ کر جو اپنے انداز میں چلے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے کہ نہیں بھیا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر آئے، بہت زیادہ طاقتور ہو کر آئے ہیں۔ اس ذریعے سے اللہ کے نبی نے مکہ والوں کی ہنسی مذاق کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ مکمل کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، پورا معاملہ، پورا عمرہ مکمل کیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ 3 دن رکنے کی اجازت تھی، 3 دن رکے، طواف کرتے رہے،
جب 3 دن مکمل ہو گئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے بلایا اور بولا کہ جاؤ تمہارے ساتھی کو بولو کہ اب نکلو، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے، اس عمرۃ القضاء کو مکمل کرنے کے بعد 3 دن وہاں رکتے ہیں۔ 3 دن رکنے کے بعد وہاں سے آپ ریٹرن ہوتے ہیں، وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اور ایک چیز میں بتانا بیچ میں بھول گیا کہ صحابہ کرام جب آپ کو لے کر مدینہ میں انٹری کی تھی نا انہوں نے، تو وہ ایک انداز بہت پیارا تھا ان لوگوں کا۔ بیچ میں اللہ کے نبی تھے اور چاروں طرف تلوار لے کر یہ لوگ آپ کے آس پاس چل رہے تھے، نہیں بتانا طاقت مسلمانوں کی، قوت بتانے کے لیے آس پاس باقاعدہ تلوار لے کر چل رہے تھے، اور بیچ میں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پورا معاملہ مکمل کیا، اپنا عمرہ مکمل کیا۔ اس عمرے کے تکمیلی کے بعد ہی اللہ کے نبی نے میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا تھا۔ میں ترتیب سے اصل میں عمر کی چل رہا ہوں، وقت کی چل رہا ہوں، اس لیے آپ کو بتاتا چلتا ہوں بیچ میں کوئی بھی بات آتی ہے تو میمونہ بنت حارث سے آپ کا نکاح ہوا تھا اسی غزوے کے اندر، اسی عمرۃ القضاء کے اندر، سن 7 ہجری کے اندر۔ اس ذریعے سے یہ پورا معاملہ مکمل ہوتا ہے، اس ذریعے سے یہ پورا عمرۃ القضاء تک کا ہمارا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے معرکہ موتا، ایک جنگ تھی جو بہت بڑی جنگ تھی اسلام کے اندر، کل وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔